السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم مضری آفات سے اور ہر قسم مضر چیزوں سے اور مصیبتوں سے اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آج ہم 3 بڑے بیماریوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان نسخہ بتا رہے ہیں، اور آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یہ 3 بار پڑھنا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھنا، اللہم انی اسألک مما عندک وافض علی من فضلک وانشز علی من رحمتک وانزل علی من برکتک۔ تو حضرت قبسیہ بن محارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرے ہڈی کمزور ہو گئے ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوں تاکہ آپ مجھے وہ چیزیں سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس پتھر اور درخت اور ڈیلے کے پاس گزرتے ہو اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ تو اے قبسیہ، صبح کی نماز تم یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنا جو ہم نے آپ کو پہلے ذکر کیا، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تو 3 بار اس کو پڑھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ تم اندھا پن ہونے سے اور کوڑی پن ہونے سے اور ساتھ ساتھ فالج ہونے سے کی بیماریوں سے محفوظ ہوں گے۔ تو اے قبسیہ یہ دعا بھی ساتھ ساتھ پڑھ لے، اللہم انی اسألک مما عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکتک۔ تو یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے آپ ان 3 بیماریوں سے محفوظ ہوں گے، اندھا پن ہونے سے، کوڑی پن ہونے سے اور فالج کی بیماریوں سے محفوظ ہوں گے۔ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے اللہ کی پناہ میں دینا، یہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک دعا اور ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس آتے یا جاتے تو اس وقت یہ دعا اور یہ کلمات پڑھتے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور اگر کوئی بھی مریض بیمار ہو تو اس کو پانی میں پلا کر، یعنی پانی میں دم کر کے اس کو پلا دے، یا For Islamic information, subscribe Islamic One channel.